الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ نماز عیدین کے تعلق سے مسائل چل رہے تھے۔ عید کی نماز اور خصوصاً عید الاضحیٰ کے وقت کیسے قربانی کرنی ہے، عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے، سارے مسائل۔ انہی میں ایک حدیث ہے عن جندب بن عبد اللہ البجلی رضی اللہ عنہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم اللہ۔ سیدنا جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قربانی کے دن نبی نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، پھر قربانی کی، اور فرمایا جس نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی قربانی کا جانور ذبح کر لیا تو اسے اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرنا چاہیے، اور جس نے ابھی تک ذبح نہیں کیا تو اسے اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے قبل قربانی کرنے والے کو دوسرا جانور ذبح کرنے کا حکم دیا، جو پہلی روایت کے حکم کی تائید کر رہی ہے۔ نماز سے قبل قربانی کر لینے والے کے لیے دوبارہ جانور ذبح کرنے والے حکم کے بارے میں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مستحب ہے، جبکہ امام احمد فرماتے ہیں کہ قدرت کے باوجود ذبح نہ کرنا درست عمل نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص نماز سے پہلے جانور کو ذبح کر لیا، اب اس کے پاس قدرت نہیں ہے کہ وہ کوئی اور جانور ذبح کر سکے، اتنی طاقت اتنی استطاعت نہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر قدرت ہے تو پھر ذبح کرنا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہی ماننا ہے۔ کچھ مسائل ہیں جو قربانی کے تعلق سے اکثر آتے ہیں، وہ یہ کہ ذبح کسو اضحیہ یعنی ما یذبح من البہیمۃ الانعام ایام الاضحیٰ، یعنی جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں اضحیٰ کے دن، یعنی عید الاضحیٰ کے دن، عید کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے، اسی کو اضحیہ کہا جاتا ہے۔ ذبح کرنا واجب ہے یا کیا ہے؟ تو علماء کرام نے کہا کہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ ذبح کرنا مشروع عمل ہے، شریعت کا حکم ہے۔ کیوں کیوں یہ مشروع ہے؟ شریعت نے کیوں اس چیز کا حکم دیا؟ پہلی چیز یہ کہ جب انسان اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ ذبح کرتے وقت نہ ہم اللہ کو خون دیتے ہیں نہ گوشت، قرآن مجید کی آیت ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا گوشت، تمہارا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ کو تمہارا تقوی چاہیے۔ اللہ رب العالمین اسی چیز کو پسند کرتا ہے۔ اور ساتھ میں جو دوسرا مسئلہ ہے کہ ذبح کرنے سے فقیروں، غریبوں، پڑوسیوں اور دوست و احباب کی مدد ہوتی ہے، اس سے تعلقات قائم رہتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام کتنا ظالم مذہب ہے کہ ہر سال وہ جانور ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، شریعت کا ایک حکم آپ جان لیجئے، شریعت نے کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ شریعت نے
کسی پر کبھی بھی ظلم و زیادتی نہیں کی۔ اگر شریعت نے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو اس چیز کو مشروع قرار دیا ہے، اور جو چیز جائز ہے اس پر آپ ظلم کا حکم دیں، اس کو مشروع قرار دینے والا رب ہے، جانوروں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ کیا چیز پر ظلم ہوتا ہے اور کیا چیز پر ظلم نہیں ہوتا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جب ذبح ہوتا ہے تو کئی لوگوں کے گھر چلتے ہیں، کئی لوگوں کو جو ہے کھانا ملتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ہے کہ آپ کھاؤ، رکھو اپنے پاس، دوسروں کو بھی دو۔ علماء کرام کا اس پر اختلاف ہے کہ آیا یہ واجب ہے ذبح کرنا، یعنی عید الاضحیٰ کے دن جانور کو ذبح کرنا آیا واجب ہے یا سنت ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کے پاس ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو عید کے دن، یعنی عید کے دن ذبح کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اس کو ترک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کے پاس دلیل ہے، جو مشہور دلیل ہے، من کان لہ سعہ، اور جس کے پاس طاقت ہے اور اس نے ذبح نہیں کیا تو ہمارے مسلح کے پاس نہ آئے، یہ دلیل ہے۔ تو اس سے ان کا کہنا ہے کہ یہ وعید جو ہے یہی چیز ہے کہ اگر کوئی انسان واجب چیز ترک کرتا ہے تبھی اتنی وعید آتی ہے۔ دوسرا قول جو جمہور کا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین نے واجب قرار نہیں دیا۔ اکثر اہل علم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سنت موقدہ ہے، واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جمہوری کا قول صحیح ہے، واللہ اعلم۔ اب اس کے اندر ایک مسئلہ اور آتا ہے، وہ یہ ہے کہ کتنے دن ذبح کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مثال کے طور پر عید کے دن ذبح کرنا ہے تو کتنے دن تک ہم ذبح کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ تو اس کے تعلق سے اہل علم کا کہنا ہے کہ کسی نے کہا عید کا ایک دن ہی ہے، کسی نے کہا 2 دن، کسی نے کہا 3 دن، اور کسی نے کہا 4 دن۔ جو سب سے راجح مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ 4 دن ذبح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، عید کا دن اور ایام تشریق کے 3 دن، عید کا دن ہے، اس کے بعد 3 دن اور، تو اس لحاظ سے ٹوٹل 4 دن ہو جائیں گے۔ 13 ذی الحجہ کو، یعنی عید کب ہوتی ہے؟ 10 ذی الحجہ کو، 10 ذی الحجہ، پھر 11، پھر 12، پھر 13، ٹھیک ہے، 13 ذی الحجہ کو جیسے ہی سورج غروب ہو جائے ختم ہو جائے گا وقت، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ذبح کرنا ہے، یعنی آخری دن، چوتھے دن، تو ٹوٹل ہوئے 4 دن، جبکہ احناف کے پاس ہے کہ 3 دن، 4 دن نہیں، ان کے پاس دلائل ہیں لیکن راجع مسئلہ 4 دن کا ہے۔ جو بھی چیز ہم ذبح کرنے والے ہیں وہ کیا ہونا چاہیے؟ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ داتا ہو، یعنی 2 دانتوں والا، چاہے وہ کیا کہتے ہیں، اونٹ ہو، چاہے وہ گائے ہو، چاہے کوئی چیز ہو، دانتا ہونا ضروری ہے۔ اور اونٹ کتنا ہو؟ تو وہ 5 سال کا ہو، جس کی عمر 5 سال اس سے زیادہ ہو۔ گائے 2 سال کی ہونی چاہیے۔ بکرے یعنی بکری، بکرا وغیرہ، یہ جو ہے 1 سال کا ہو۔ یہ سارے مسائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے۔
جب ذبح کریں تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کریں. اکثر اگر اس پر کسی غیر کا نام لیا گیا ہو تو وہ ذبح قابل قبول نہیں ہے. بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہم تقبل منی، اللہم تقبل. اگر پورے گھر والوں کی طرف سے ہے تو اللہم تقبل منا. یا پھر کسی کے نام سے ہے کہ خاص شخص کے لیے ذبح کر رہے ہیں تو بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہم تقبل من محمد، من عائشہ، من فلاں، من فلاں. ایسے جو ہے آپ نام لے سکتے ہیں. اس طریقے سے ذبح کرنا ہے. یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، بتلایا اور سمجھایا ہے. یہ بعض مسائل تھے جو ذبح کے تعلق سے بڑے ضروری ہیں. اس کے بعد والی حدیث عن جابر رضی اللہ عنہ قال شہدت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم العید فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال يا معشر النساء تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لأن كنا تكثرن الشكاه وتكفرن العشير. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن. یہ حدیث ہے، عورتوں کے تعلق سے خاص کر ہے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز حاضر تھے اور آپ نے خطبے سے پہلے اذان و اقامت کے بغیر نماز عید پڑھائی. اس بات سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ خطبہ عید کے دن نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے. پھر آپ بلال کا سہارا لیے کھڑے ہوئے، یعنی بلال رضی اللہ عنہ کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، اس کی اطاعت کی ترغیب دلائی، لوگوں کو وعظ و نصیحت فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس تشریف لائے اور انہیں بھی پند و نصیحت کی اور فرمایا اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو کیونکہ تمہاری اکثریت جہنم کا ایندھن ہوگی. عورتوں کے درمیان سے سرخ و سیاہ رخساروں والی ایک عورت کھڑی ہوئی. اس نے کہا اے اللہ کے رسول، کس لیے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ تم عورتیں بہت زیادہ شکوے کرتی ہو، خاوند کی ناشکری کرتی ہو. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عورتیں یہ سن کر اپنے زیورات صدقہ کرنے لگیں اور اپنی بالیاں اور انگوٹھیاں بلال کے کپڑے میں ڈالنے لگی. الفاظ مانے ہیں سطۃ النساء، عورتوں کے درمیان بیٹھی ہوئی عورت. صفعاء الخدین، سرخی مائل سیاہ رخساروں والی. مراد اس سے وہ عورت جس کا اچانک پریشانی اور غم کی بات سننے سے رنگ پھیکا پڑ جائے، یعنی ایسی عورت جو اچانک ایسی کوئی چیز سن لے جو پریشانی والی ہو یا غم والی ہو اور رنگ پھیکا پڑ جائے. الشکا، شکوے، شکایتیں. تکفرن العشیرہ، اپنے خاوند کی احسان فراموشی کرتی ہو. اقراتہن، اقراتہن، اقرات جمع قرت، اس سے مراد کانوں کا زیور، بالیاں، جھمکے. ٹھیک ہے، اقرات کا معنی کیا ہے؟ بالیوں اور جھمکوں کو اقرات کہا جاتا ہے. خواتین، خواتین کہتے ہیں خاتم کو، یعنی انگوٹھیاں. انگوٹھی، خاتم کس کو کہتے ہیں؟ انگوٹھی کو. قرت کس کو کہتے ہیں؟ بالیوں کو.
زیور یعنی بالیاں۔ اس حدیث سے جو سب سے اہم مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی نے خطبے سے قبل نماز پڑھائی۔ دوسرا یہ کہ نماز عید کی نہ تو اذان ہوتی ہے اور نہ اقامت۔ تیسرا، اس سے عورتوں کو علیحدہ واز کرنے کا جواز ملتا ہے۔ چوتھا یہ کہ عورت اپنے ذاتی مال سے اپنی مرضی کے مطابق صدقہ و خیرات کر سکتی ہے۔ پانچواں، اس حدیث میں خاوند کی نافرمانی اور لعن طعن کی حرمت کا ثبوت ہے، اور اس گناہ کے ارتکاب پر عقاب و وعید ہے۔ اور چھٹا یہ کہ کفر کا اطلاق ایسے گناہوں پر بھی کیا جا سکتا ہے جو مخرج عن الملہ یعنی دائرہ اسلام سے خارج کرنے والے نہ ہوں، کیونکہ وہ تکفرن العشیرہ، یہاں کفر کا لفظ اختیار یعنی اپنے اور تم کفر کا معنی کیا ہے؟ نافرمانی کرنا۔ تو ان تمام چیزوں سے جو چیزیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ عورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا تو ساتھ میں نصیحت کی، اور نصیحت میں آپ نے بڑی اہم چیزیں بتائیں اور سمجھائیں۔ ہمارے پاس بالکل اگر یہ حدیث دیکھیں تو ہمارا معاشرہ اس پر پھر بیٹھتا ہے۔ عورتوں میں شوہروں کی نافرمانی اور ساتھ میں لعن طعن، شکوے شکایتیں، یہ ساری چیزیں خواتین میں عام ہیں، اور یہ چیزیں ان کے جہنم میں داخلے کا سبب بنے گی۔ کوئی عورت یہ اگر سوچے کہ اسلام نے اس پر ظلم کیا ہے، کہ کیسے اسلام جو ہے اس عورتوں کو جو ہے کیسے سمجھا رہا ہے، کس حساب کا جو ہے اسلام عورتوں کو دکھاوا بتا رہا ہے، تو اس بات کو آپ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اس بات کو آپ اپنے ذہن و دماغ میں یاد رکھیے گا کہ جہاں اسلام نے عورتوں کو ان چیزوں سے روکا ہے، وہاں اسلام نے عورت کو سب سے بہترین چیز دی ہے، وہ یہ اسے آپشن دیا کہ عبادت کرو، شوہر کی اطاعت کرو، اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں عزتوں کی حفاظت کرو، اپنے گھر کی، اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت کرو، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے، جہاں سے داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جائے۔ یہ تو عزت ہے عورت کی، یہ تو مقام ہے عورت کا۔ لیکن یہ چیز کیونکہ اسلام نے، یہ بات یاد رکھو، کیونکہ اسلام نے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے یہ ان ساری چیزوں کو روکا، کیونکہ لڑائی جھگڑے طلاقیں اسی پر ہوتی ہیں، شکوے شکایتیں، چاہے عورت اپنے گھر والوں سے کرے، چاہے عورت اپنی سہیلیوں سے کرے، چاہے عورت اپنے شوہر سے ان کے والدین کے بارے میں کرے، چاہے عورت کسی کی چیز جو ہے کسی کو لے جا کر بتائے، یہ جو شکوے شکایتیں ہوتی ہیں یہ گھر کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، بہت سخت اور بہت بری چیز ہے ہمارے معاشرے میں جو عام ہے۔ اس چیز کو لوگ برا نہیں سمجھتے ہیں کہ عورت کو آزادی ہے، اسے کہنے کا حق ہے، کہنے کا بے شک حق ہے، ہر کسی کو کہنے کا حق ہے، لیکن شکوے شکایتیں کرنا، کسی کی بات کسی کو لگانا، کسی کی بات کسی کو بولنا، یہ جائز نہیں ہے اسلام میں، اس پر اللہ پکڑے گا قیامت والے دن۔ اور دوسری چیز، شوہروں کی نافرمانی، شوہر کی جو نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے بہت سی وعیدیں اسلام میں آئی ہیں۔ اسلام نے جہاں عورتوں کو شوہر کی عزت کرنے کا حکم دیا تھا، وہاں شوہر کو بھی کہا کہ تم اپنی بیویوں کی قدر کرو۔ قرآن میں حدیث ہے، دنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، دنیا پوری کی پوری فائدے کی چیز ہے، اور سب سے بہترین چیز اگر اس دنیا سے کوئی چیز ہے تو وہ نیک بیوی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بتلائیں، اور جمعے کے عید کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے عورتوں کو خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے، اگر کوئی دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن آج کل کے زمانے میں مائک لگا ہوا ہے، خواتین کا الگ سے انتظام ہوتا ہے عیدگاہوں میں، وہاں وہ بیٹھ کر خطبہ سن سکتی ہیں آرام سے۔ اور
جو خطیب ہیں، جو عید کے دن جو خطبہ دے رہے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے جہاں انہوں نے مردوں کو نصیحت کی وہاں عورتوں کو بھی نصیحت کرے۔ اللہ کے رسول نے صدقہ کرنے کا حکم دیا عورتوں کو۔ اس بات سے کیا پتا چلا کہ عورت اگر اس کا ذاتی مال ہے تو وہ اس کا استعمال کرنے کا پورا حق رکھتی ہے، شوہر اس پر قائم حق نہیں جما سکتا۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر، جیسے ایک مثال ہے کہ مہر کے تعلق سے، کہ کیا عورت جو ہے مہر کو خود استعمال کرے گی یا شوہر کی اجازت لے گی؟ تو اس کے اندر سب سے صحیح بات یہ ہے کہ عورت کو اس کے مال میں مطلقاً تصرف کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، وہ چاہے خود اپنے آپ پر خرچہ کرے، اپنے ماں باپ کو دے، اپنے جو ہے گھر والوں کو دو، یا اپنے بھائی بہن کو دے، اس میں شوہر کا ذرہ برابر بھی حق نہیں ہے۔ یہ مہر میں نے اس لیے کہا کیونکہ مال و دولت میں مسئلہ یہیں آ کے اٹکتا ہے، وہ یہ کہ شوہر نے مہر دیا اور آ کر بولتا ہے کہ اسے رکھے رہو، بعد میں کام آئے گا، یا تم اسے خرچ مت کرو، تم اس کو جو ہے کسی کو مت دو، یا ساس بولتی ہے اسے رکھے رہو، بعد میں جو ہے کئی دفعہ تو اللہ علم آپ لوگوں کے پاس یہ علم ہو یا مجھے ایسے سننے میں ملتا ہے، کئی دفعہ کوئی لوگ بتاتے ہیں کہ اسی مہر سے وہ لوگ اپنے گھر کی بیٹی کی بھی شادی کرا دیتے ہیں، یعنی ساس جو بہو بن کے آئی اس کے جو ہے سونا وغیرہ بیچ کر اس کے شوہر کی بہن یا اس کے بھائیوں کی بھی شادیاں ہو جاتی ہیں، یا اسی مہر کو لے کر جو ہے گھر کو اچھا بنا لیا جاتا ہے، اس پر جو کہ عورت راضی نہیں ہے، جس کا مہر جائز نہیں ہے اسلام میں۔ عورت کا پورا حق ہے، وہ صدقہ و خیرات کرنا چاہے وہ پورے کے پورے مال کو صدقہ و خیرات کر دے، شوہر ایک لفظ نہیں پوچھ سکتا کہ تم نے یہ پیسہ کیوں خرچ کیا، وہ اس کا پیسہ ہے، شوہر کا نہیں۔ اور عورت کا جو پیسہ ہے صرف وہ عورت کا ہی ہے۔ تو اس تعلق سے علماء کرام نے یہی چیز، جمہور علماء کرام نے یہی چیز ذکر کی ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ صدقہ و خیرات کریں، ٹھیک ہے، صدقہ و خیرات کریں، اللہ رب العالمین نے جو دیا ہے اسے دوسروں کو دیں، جمع کر کے نہ رکھیں۔ ہاں اگر وہ شوہر کا پیسہ ہے، اگر شوہر نے رکھا ہے پیسہ آپ کے پاس کہ رکھو یہ ضرورت کے تحت کام آئے گا، تو پھر بغیر اجازت کے آپ اس پیسے کا استعمال نہیں کر سکتی۔ ایسا نہ ہو کہ بنا کسی اجازت کے آپ نے پیسے کا استعمال کیا اور آپ بولو کہ میرا بھی حق ہے میرے شوہر پہ، تو میری مرضی میں چاہے جیسے استعمال کر لوں۔ مثال کے طور پر شوہر نے رکھایا آپ کو، کہا 1 لاکھ روپے رکھو، کچھ دنوں کے بعد یا کچھ دنوں کے مہینوں کے بعد ہمیں ضرورت پڑے گی تو میں آپ سے لوں گا۔ وہ بیچارہ کچھ مہینوں کے بعد پوچھا تو پتا چلا 1 لاکھ کے بجائے 80,000 بچے ہوئے ہیں۔ اس پوچھا بھائی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے خرچہ کر لیے۔ آپ نے کیوں خرچہ کیا بنا اجازت کے اپنے شوہر کے؟ آپ نے کس لیے؟ الا ہے کہ اس نے آپ کو اجازت دیا ہو کہ آپ خرچہ کر سکتی ہو تو وہ الگ مسئلہ، اس کے علاوہ اگر وہ آپ کو دے رہا ہو تو پھر آپ یہاں پر نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر آپ کا مال ہے تو پھر اس پہ شوہر نہیں پوچھے گا کہ تمہارا مہر کہاں گیا، تمہارے مہر کو میں جو ہے 1 لاکھ دیا تھا، 2 لاکھ کی سونے کی چین دی تھی، فلاں فلاں چیزیں دیے تھے، کہاں گیا مہر؟ نہیں پوچھ سکتا ہرگز نہیں۔ اسی طریقے سے شوہر کے مال پہ بھی اجازت ضروری ہے عورت کے لیے۔ ہاں اگر شوہر نہیں دے رہا ہو، تھوڑا بہت خرچ کے لیے نکال رہے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پہ جو ہے شوہر کو ایک دفعہ بتا دیں، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سارے مسائل میں نے اس لیے ذکر کیے جب یہ مسئلہ آیا تو کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز جو چلتی ہے وہ ہے، جو میں جس کے سخت خلاف ہوں، وہ ہے جوائنٹ اکاؤنٹ۔ کیونکہ یہ سارا معاملہ آج کل بینک کے ذریعے سے اب چلنا شروع ہو گیا، یعنی میاں بیوی جوائنٹ اکاؤنٹ بناتے ہیں کہ تم بھی ڈالو میں بھی ڈالوں اور دونوں لوگ خرچ کریں گے۔ یہ لڑائی جھگڑے کا سبب ہے، یہ سوائے لڑائی جھگڑے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جوائنٹ اکاؤنٹ بنا ہو اور اگر کسی دن کوئی مسئلہ ہوا، بیوی نے سارا پیسہ لے لی، یہ شوہر نے پورا پیسہ نکال لیا، کیا کرو گے آپ؟ بھائی وقت کا خیال نہیں، چیزوں کا خیال نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح بہتر ہے جو بیوی کا پیسہ وہ بیوی کے پاس رہے، اور جو شوہر کا ہے
उस पर जो है बीवी को खिलाए। ये ना बोले कि तुम्हारे पास पैसा रखा हुआ है ना, तुम्हारे पास इतने लाख रखे हुए हैं, तुम्हारे पास इतने लाख रखे हुए हैं, तुम अपना जो है खरीदो, अपना खाओ। नहीं, उसका हक है, वो मर्द है, उसको उसने शादी की है तो उसका हक है। इसीलिए तो अल्लाह कुरान मजीद ने औरतों को, सिंगल और मर्द को जब जायदाद बटती है तो डबल दिया है, क्योंकि मर्दों के ऊपर अ, बोझ ज्यादा रहता है। घर को संभालना, माँ बाप को संभालना, कई दफा भाई बहनों को संभालना, बीवी बच्चों को संभालना, ये सारे बोझ रहते हैं। लेकिन औरत के ऊपर कोई खर्च नहीं। अगर माँ के पास कोई पैसा है तो वो माँ का ही है, अगर बहन के पास कोई पैसा है वो बहन का ही है, अगर बीवी के पास कोई पैसा है वो बीवी का ही है, बीवी के पास कोई जमीन है वो बीवी की ही है। तो उसके पर कोई खास खर्च नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको ये जब आया तो बतला दिए। आगे वाली हदीस पढ़ते हैं। अन उम्मी अतियता नुसैबत अल अंसारी अंसारियती قالت उमिरना अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नुखरिज फिल ईदैन अल अवातिक व ज़वातिल खुदूरी व अमर अल हय्यद अन यअतज़िलन मुसल्लल मुस्लिमीन वफ़ी लफ्ज़िन कुन्ना नुअमरु अन नखरुज यौमल ईद हत्ता नुखरिजल बिक्रा मिन खिदरिहा हत्ता तखरुजल हय्यदु फयुकब्बिरन बितकबीरिहिम वयदऊन बिदुआइहिम यरजून बरकत ज़ालिकल यौमि व तुहरतहु। सैयदा उम्मे अतिया बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म फरमाया कि हम ईदैन में अपनी कुंवारी, यानी ईदैन में अपनी कुंवारी और पर्दा नशीन लड़कियों को नमाज ईद अदा करने के लिए घरों से निकालें। और आपने हायजा औरत को हुक्म फरमाया कि वो मुसलमानों की ईदगाह से अलग रहें। एक रिवायत में हमें हुक्म दिया जाता था कि हम ईद के दिन नमाज ईद की अदायगी के लिए निकलें, यहाँ तक कि हम कुंवारी लड़कियों को भी उनकी खलवत गाहों से निकाल लाएं, हत्ता कि हायजा औरतें भी निकल आएं, उस दिन की बरकत और पाकीज़गी के हुसूल की उम्मीद करते हुए वो भी दिगर मुसलमानों की तरह तकबीरें कहें, उन्हीं की तरह दुआएं मांगें। अल आवातिक, आतिक की जमा, इससे मुराद वो लड़की जो जवानी की इब्तिदा में हो, यानी ऐसी लड़की जिसकी अभी जवानी शुरू ही हुई हो, जवानी की इब्तिदा में हो। जवातुल खुदूरी, ये खिद्र उनकी जमा है। इससे मुराद है वो जगह, हर वो जगह जो छुपा ले या घर के एक गोशे में औरत के लिए लगा हुआ पर्दा, यानी पर्दे के जरिए से औरतों को चाहिए वो अपने घरों से निकले। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, अल हय्यज़ु, ये हायजा औरत की जमा है। इससे मुराद जो अय्याम हैज से औरतें गुजर रही हैं, ये उससे मुराद है। अबू बकर और अली रजी अल्लाह अन्हुमा का फरमान है, हर औरत का ये हक है कि वो ईदैन की नमाज अदा करने के लिए निकले। ठीक है, हर औरत का हक है कि वो ईदैन, चाहे वो हायजा औरत हो, चाहे वो पाकी की हालत में औरत हो, वो निकले। हाँ, जो नापाक है वो नमाज से दूर रहेंगी और मुसलमानों की दुआ में शामिल रहेंगी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। क्या ये फर्ज है? हाँ, औरत पर, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस हिसाब से हुक्म दिया, नजर तो आता है कि औरत के ऊपर फर्ज है कि निकले। नहीं, फर्ज, उलमा कराम कहते हैं कि ये फर्ज किफाया है। ठीक है, ये फर्ज किफाया है। और औरत जो है, फर्ज किफाया का क्या मतलब होता है कि अगर कोई, कुछ लोग अगर ये अमल करें तो बाकियों पर से ये हुदूद खत्म हो जाते हैं। तो इन हदीस से इस बात का इल्म होता है कि जब भी ईद की नमाज हो तो खवातीन को चाहिए वो निकले। वो वो घर वाले जो औरतों को ईद के दिन घर में खाना पकाने या घर के दूसरे मसाइल में
رکھ دیتے ہیں اور ان کو عید کی نماز سے محروم کر دیتے ہیں، ایسوں کو سوچنا چاہیے، یا پھر ایسے گھر والوں کو سوچنا چاہیے، یا ایسی عورتیں جو اس میں مصروف رہتی ہیں اور نہیں جاتی ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ بہت ہی غلط کام ہے۔ عید جیسے دن جو سال میں 2 بار ہی آتا ہے، اور اس جیسے خوشی کے موقع پر تمام لوگوں کے ساتھ شامل ہونا، یہ ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے 2 ہی عید رکھی گئی، اور 2 ہی عیدوں میں جو ہے اگر کوئی گھر والے عورتوں کو صرف یہ کہیں کہ بھئی آپ جو ہے ابھی ہم عید کی نماز پڑھ کے آئیں گے تو بہت سارے مہمان آئیں گے تو آپ گھر پہ رہ کر یہ کام کرو، نہیں، اس کا حق ہے وہ جائیں گے، اور اگر مہمان آئیں گے تو مہمان کا حق ہے وہ انتظار کریں تھوڑی دیر، اور عورتیں نماز پڑھ کے آئیں، جو معاملات طے ہوں، جو معاملات جو ہو سکتا ہے وہ کھائے پیے، یہ ساری چیزیں مسائل اسلام میں۔ صرف مہمانوں کی مہمان نوازی کے چکر میں عورتوں کو نماز سے محروم کر دینا، یا گھر کے اندر اچھی قسم کے کھانے کھانے کے چکر میں کہ بہترین جو ہے جسے کہتے ہیں شیر خورما بنے تو میٹھا بنے تو پھر فلاں فلاں چیزیں بنے، تو اس چکر میں عورتوں کو عید کی نماز سے محروم کر دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے یہاں صاف طریقے سے حکم دیا، جہاں کے حائضہ عورت جو کہ مسل اسلام میں جو ہے کہ اپنے گھر پر رہے، یہ ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے اس کو بھی حکم دیا، تو آپ اندازہ لگائے کہ اللہ کے نبی کتنا چاہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، یہاں نصیحت ہوتی ہے، یہاں قرآن و سنت کی باتیں ہوتی ہیں، یہاں دین کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں، اور مرد جائے عورت چھوڑ دے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ سب جانا چاہیے، سب نکلیں ایک ساتھ نماز پڑھیں ایک ساتھ۔ ہاں جو استطاعت نہیں رکھتی ہیں، جو نہیں جا سکتی، ان کا معاملہ الگ ہے، ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن جو استطاعت رکھتی ہیں اور جو استطاعت رکھتے ہیں ان حضرات کو چاہیے وقت سے پہلے عیدگاہ پہنچ کر نماز ادا کریں۔ یہ ساری باتیں تھی، اللہ سے دعا ہے ہم تمام کو اللہ صحیح باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنے جیسے نبی نے سکھایا ویسے پڑھنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ آئندہ بابو صلاۃ الکسوف، نماز کسوف کا بیان آئے گا، اس کے اندر بھی بہت سارے مسائل ہیں، ہم اس کو سمجھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔